السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 12 نون ساکن اور تنوین، تختی نمبر 12 نون ساکن اور تنوین۔ آج ہم قاعدے کے سبق میں نون ساکن اور تنوین کے پہلے ہم نے 2 قاعدے پڑھے، جس میں اظہار اور اخفا کو ہم نے سمجھا اور پڑھا۔ نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں، میں نے آپ سے پہلے بھی بتایا تھا، میں آپ کو ذہن نشین کرواتی ہوں کہ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ کون کون سے قاعدے ہیں؟ نون ساکن اور تنوین کا اظہار، نون ساکن اور تنوین کا اخفا، نون ساکن اور تنوین کا ادغام، نون ساکن اور تنوین کا اقلاب۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ ان چاروں قاعدوں کے ہونے کے لیے شرط ہے نون ساکن اور تنوین کا ہونا۔ جیسے ہم نے پہلے نون ساکن اور تنوین کا اظہار پڑھا۔ نون ساکن اور تنوین کے اظہار میں ہم نے پڑھا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد جس نون پر جزم ہوگی وہ نون ساکن ہوگا، اور 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ دال جیسی شکل کو جزم کہتے ہیں، دال جیسی شکل کو جزم کہتے ہیں، اور دال جیسی شکل کو جزم کہتے ہیں، اور جس لفظ پر جزم ہو اسے ساکن حروف کہتے ہیں، ٹھیک۔ اور 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ جو لوگ اپنی اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں، جو بالغان اپنی اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کاپی پینسل ساتھ لے کے بیٹھا کریں، تاکہ اگر کوئی بات آپ کو آپ نوٹ کر سکیں، تاکہ اگر آپ کو بعد میں کوئی مشکل پیش آئے تو آپ اس کو دیکھ کر ذہن نشین کر لیں۔ تو انشاءاللہ ہم نے 2 قاعدے پڑھے تھے، اظہار اور اخفا کا۔ آج ہم پڑھیں گے نون ساکن اور تنوین کا ادغام۔ آج ہم تیسرا قاعدہ پڑھیں گے، نون ساکن اور تنوین کا ادغام۔ اب ادغام کے ہونے کے لیے بھی کچھ باتیں جو ہیں وہ میں آپ کے ذہن نشین کروا دیتی ہوں کہ نون ساکن اور تنوین کے ادغام ہونے کے لیے بھی نون ساکن اور تنوین کا ہونا لازم ہے۔ نون ساکن اور تنوین کا ہونا کیا ہے؟ لازم ہے، شرط ہے۔ اگر نون ساکن اور تنوین نہیں ہوں گے تو وہاں پر ادغام کا قاعدہ جو ہے وہ نہیں ہوگا، بلکہ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدوں میں سے اگر نون ساکن اور تنوین نہ ہو تو وہ ادغام یا اظہار یا اقلاب یا اخفا کا قاعدہ نہیں ہو سکتا۔ ان قاعدوں کے لیے ہونا ضروری ہے کہ نون ساکن اور تنوین کا ہونا ضروری ہے۔ تو آج ہم پڑھیں گے تیسرا قاعدہ، نون ساکن اور تنوین کا ادغام۔ تو انشاءاللہ ہم اپنے سبق کا آغاز بہت خوبصورت دعا کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اے اللہ، میں سوال کرتی ہوں اس علم کا جو مجھے نفع دے، اس عمل کا جو آپ کی بارگاہ میں قبول ہو، اور اس رزق کا سوال کرتی ہوں جو پاک اور طیب ہو۔ تو انشاءاللہ ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے نون ساکن اور تنوین کا ادغام۔ نون ساکن اور تنوین کا ادغام، یہ تختی نمبر 14 ہیں، لیکن جو ہم نے پہلے پچھلی تختی پڑھی وہ تھی 12 نون ساکن اور تنوین، اور اس میں ایک تختی جو پیچھے جو رہ گئی ہے وہ تشدید کی ہے، وہ انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے۔ اور آج ہم پڑھیں گے نون ساکن اور تنوین کا ادغام۔ تو اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو نون ساکن کے تنوین کے قاعدے کے ہونے کے لیے کچھ باتیں میں آپ کے ذہن نشین کروا دیتی ہوں۔ آپ لکھ بھی سکتے ہیں اور اپنی اسکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں، آپ ویڈیو میں دیکھ بھی سکتے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون یا یرمالون، دیکھیں یا را میم لام واو نون، یا را میم لام واو نون، یہ 6 حروف ہیں، جیسے اظہار کے 6 حروف تھے، اور باقی حروف اخفائی 15 حروف تھے۔ اب اسی طرح نون ساکن و تنوین کے قاعدے اس ادغام کے لیے جو ہیں حروف ہیں وہ ہیں 6، یا را میم لام واو نون۔ نون ساکن و تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام کا قاعدہ ہوگا، یعنی کہ مدغم کریں گے، اس کو ملائیں گے، اس کو اس میں کنورٹ کر دیں گے، اس کو ملائیں گے اور اس کو غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اب اس میں 4 حروف ایسے ہیں جس میں غنہ کریں گے، اور 2 حروف ایسے ہیں جس میں غنہ نہیں کریں گے۔ 2 کون سے حروف ایسے ہیں؟ را اور لام میں غنہ نہیں کریں گے، را اور لام میں غنہ نہیں کریں گے۔ کون سے 2 حروف ہیں؟ را اور لام میں غنہ نہیں کریں گے، اور باقی کے 4 حروف میں غنہ کریں گے۔ باقی کے 4 حروف میں غنہ کریں گے، را کو نکال دیں گے اور لام کو نکال دیں گے، باقی یا، میم
واو اور نون. باقی کون کون سے ہیں؟ را اور لام کو ہم نے نکال دیا. یا، میم، واو اور نون، ان میں ہم کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے. را اور لام میں غنہ نہیں کریں گے. تو اب انشاءاللہ ہم اس کو اپنے سبق کو جو ہے ادغام جو ہے ہم اس کو مثالوں کے ساتھ سمجھتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ پھر جب ہم اپنے قرآن کی تلاوت کریں گے تو ہم اس میں دیکھیں گے کہ جو ادغام کا قاعدہ ہے، نون ساکن تنوین کا ادغام ہے، وہ کس کس طرح آ رہا ہے اور کس طرح پڑھا جائے گا. چند مثالیں میں آپ کی ذہن نشین کرواؤں گی. نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون جو کہ 6 حروف ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون. ان میں سے 2 حروف نکال دیں گے جس میں غنہ نہیں کریں گے، باقی 4 حروف میں غنہ کریں گے. ٹھیک ہے. اب میں انشاءاللہ اس کو ہم انشاءاللہ مثالوں سے سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے کیا جائے گا. ادغام کا ہوتا ہے مدغم کر دینا، اس کو اس میں ملا دینا. تو اب دیکھیں یہ جو میم ہے، میم دیکھیں نون ساکن آ گیا، نون ساکن کے بعد یا آ گیا، نون ساکن کے بعد کیا آ گیا؟ یا آ گیا. نون ساکن کے بعد یا ہے. انشاءاللہ ہم جیسے جیسے آگے چلتے ہوئے جائیں گے پھر ہم اماں پارہ پڑھیں گے، اس میں بھی ہم ان سب چیزوں کو ذہن نشین رکھیں گے کہ کیسے کیسے کون سے آیت میں کون کون سے قواعد، کون کون سے حروف مدہ، لین جو بھی اس میں آئیں گے انشاءاللہ میں آپ کو بتاتی ہوئی چلوں گی تاکہ آپ کے سمجھنے میں، آپ کو اپنی اصلاح کرنے میں آسانی ہو. ابھی ہم قاعدے کے سبق میں جو ہے چند مثالیں آپ کی ذہن نشین کرواتی ہوں آپ کو میں. دیکھیں نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے، حروف یرملون میں سے یا بھی ہے. دیکھیں یا بھی ہے. تو اب یہ جو میم ہے یہ تشدید کی وجہ سے اگلے لفظ پر، تشدید کی وجہ سے اگلے لفظ پر کیا ہوگا؟ اس پہ زور دیا جائے گا. یہ جو میم ہے اس کو اٹھا کے یا کے ساتھ ملا دیا جائے گا، اور نون کا جو نون ہے اس کو مدغم کر دیا جائے گا یا میں. میم یا زبر مئی، میم یا زبر مئی، 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 اس طرح ہون. مئی، یا نون زبر یا نون زبر زورو، کیونکہ نون کے بعد آگے ضا آ گیا. نون ساکن کا یہاں پر اخفا ہو گیا اور یہاں نون ساکن اور تنوین کا ادغام ہو گیا. یہاں پر اس لفظ میں 2 غنّے آ رہے ہیں. لفظ پڑھیں گے مئی ینظرو، ضا کو موٹا پڑھیں گے اور را کو بھی موٹا پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح میم یا زبر مئی یا زبر یا، مئی یقولو، واو مدہ ہوگا. ٹھیک ہے. مئی یقولو. اب دیکھیں پہلے ہم نے دونوں نون ساکن کے پڑھے. نون ساکن کا یہاں پر نون ساکن کا ادغام، یہاں پر بھی نون ساکن کا ادغام. اب ہم پڑھیں گے تنوین کا. دیکھیں تنوین، با کے اوپر 2 زبر ہیں تو تنوین والا لفظ ہوا. تنوین کے بعد یہ آ رہا ہے. دیکھیں تنوین کے بعد کیا آ رہا ہے؟ یا آ رہا ہے. کتابین، با یا زبر، 2 زبر بئیں. ٹھیک ہے. با یا 2 زبر بئیں. کتابین یلقاہ، اس کو یہ جو غنہ ہوتا ہے یہ 2 حرکات کے مطابق پڑھا جاتا ہے. 2 حرکات کا جو ٹائم لگتا ہے 2 حرکات کو ادا کرتے وقت اتنا اس کا ٹائم ہوگا. کتابین یلقاہ کھڑی حرکات ہے اس لیے کھینچا. اب دیکھیں رجلین، لام یا 2 پیش، لوئیں، رجلین، یا سین زبر، یا سین زبر، یسعین کھڑا زبر آ. جو بچے نیو ہیں، جنہوں نے نیا سٹارٹ کیا ہے، آپ ان کی اصلاح کے لیے میں ایک ایک لفظ کی آپ کو ہجے کرتے ہوئے بتاتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھانے میں، آپ کو بچوں کو لے کے بیٹھنے میں آسانی ہو. رجلین یسعی. لیکن نون ساکن کے بعد میم آ گیا اور میم مشدد بھی ہے. مم مثلہ تھا، بالکل سیٹی نہیں ہوگی. مم مثلہ، مم نون ساکن کے بعد میم آ گیا. مم، یہ تشدید بھی ہے اس لیے اس میں جماؤں کے ساتھ غنہ ہوگا. مم ان، مد ہے اس لیے مد کی مقدار کم سے کم 2 سے 2.5 الف، زیادہ سے زیادہ 4 الف کی مقدار اس کو کھینچ سکتے ہیں. مم ان، یہ میم جو ہے اس میم کے ساتھ ملے گا. میم، میم زیر میم، میم زبر ما. مم ما ان برحمت منہ، نون ساکن کے بعد آ گیا. غنہ نہیں کریں گے بلکہ اظہار کا قاعدہ ہوگا. ٹھیک ہے. یہاں پر غنہ نون ساکن کے بعد آ گیا حروف حلقی میں سے. برحمت منہ،
برحمت منہ، تو کو موٹا پڑھیں گے، طاعۃ معروفہ، اگر وف کر دیں گے تو معروفہ، گول تا کو وف کی حالت میں ہا سے بدلتے ہیں، ٹھیک ہے، طاعۃ معروفہ، واو مدہ، ٹھیک ہے، واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ. میم جو ہے واو کے ساتھ ملے گا، نون ساکن کے بعد واو، اور رفع یرملون میں واو بھی ہے، میوں ولیجیوں، تنوین کے بعد دوبارہ واو، یہاں پر نون ساکن کا یرملون، نون ساکن کا ادغام، اور یہاں پر تنوین کا ادغام، ٹھیک ہے، میوں ولیجیوں ولا نصیر، صاد کو موٹا پڑھیں گے سین اور ثا کی نسبت، ٹھیک ہے، من ورق الجنہ. یہ نون مشدد کا غنہ میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن پاک میں دو لفظ حروف مشدد حروف میں غنہ ہوتا ہے، وہ نون مشدد اور میم مشدد میں. اس کو انشاءاللہ ہم جب تشدید کی تختی پڑھیں گے تو مزید اس کو سمجھنے کی اور اس پر اس کو غور و فکر کرنے کی کوشش کریں گے. ہودم، دیکھیں تنوین کے بعد واو آ گیا، تنوین کا ادغام، ہودم و ذکر، دال ہے نرمی کے ساتھ ادا ہوگا، ذکر من نصیر، من غنہ کریں گے، نون ساکن کے بعد دوسرا نون آ گیا، من نصیر، من نطفۃ، من نطفۃ، ٹھیک ہے، تو حروف کلکلہ میں سے بھی ہے، موٹا بھی پڑھا جائے گا اور ساکن بھی ہے حروف کلکلہ، تو اس کو من نطفۃ حطۃ، پہلے طا ہے پھر تا ہے، ٹھیک ہے، اس میں فرق کرنا بہت ضروری ہے. تنوین کے بعد نون آ گیا، نون تنوین کا ادغام، حروف یرملون میں نون بھی ہے، ٹھیک ہے، حطۃ نغفر لکم، حطۃ نغفر لکم. اب دیکھیں میں نے دو لفظ آپ کو بتائے تھے نا، اس میں غنہ نہیں ہوتا، تو میم نون ساکن کے بعد را آ گیا، غنہ نہیں کریں گے، مر ربک، مر ربک، غنہ نہیں کریں گے، را اور لا میں غنہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، مصدقا لما، مصدقا لما. اب دیکھیں نون ساکن کے بعد دوبارہ لام آ گیا، من لدنہ، نون ساکن کے بعد غنہ نہیں کریں گے، اظہار یہاں پر، یہ یہاں پر اظہار اور یہاں پر نون ساکن کے بعد لام، من لدنہ. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو ادغام کی جو پہچان جو میں نے آپ کو بتائی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. انشاءاللہ ہم کل جو ہے نون ساکن و تنوین کا آخری قاعدہ جو کہ ہے اخلاق، اس کو سمجھیں گے، پھر مثالوں کے ساتھ اس کو پڑھیں گے. میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ جو ہیں اس کی اپنی اصلاح کریں گے، اس کو اچھی طرح سمجھیں گے. اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو آپ مجھے کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں. آپ اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کی وجہ سے کسی اور کی اصلاح ہو گئی تو آپ کے لیے ذریعہ نجات ہے. میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا حق ادا کرنے والا بنائے، قرآن کو صحیح پہلے تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن پر پھر قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی اور پھر قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ نگہبان.